السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا؟ آئیے اس مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس کے علاوہ غیب کی بات کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان میں غیب کی بات کو کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہی غیب کی چیزوں کو جانتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے غیب کی بات کو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ میرے اپنے بارے میں مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں اس کا بھی مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب کی بات کو جانتا تو بہت سارے خیر کو میں جمع کر لیتا اور مجھے کبھی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، بشارت سنانے والا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں سے کہہ دو، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اس بات کے بارے میں کہ میں غیب کو نہیں جانتا ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کی باتوں کو جانتا تو بہت سارے خیر کو میں جمع کر لیتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ کے اندر واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں کو نہیں جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، یہ غیب کی جو چابیاں ہیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی غیب کی چیزوں کو جانتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ۔ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں جس پر تم ایمان نہیں لا رہے ہو، بلکہ مجھ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے ہیں، لہذا تم ایمان لاؤ اس چیز پر کہ میں رسول ہوں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں اس بات کو نہیں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لہذا اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیب کی کچھ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا ہے، غیب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا ہے، کچھ غیب کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا ہے، تو یہ چیزیں کیا ہیں، اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ یہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیب کی باتوں کو صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کے علاوہ غیب کی باتوں کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور غیب کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظاہر بھی نہیں کرتا ہے، کسی کو غیب کی بات سے مطلع بھی نہیں کرتا ہے، الا من ارتضی من رسول، سوائے اللہ کے رسولوں کے، کہ اللہ رب العالمین اپنے رسولوں کے اوپر ان چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے جس رسول سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا ہو۔ لہذا رسولوں کے اوپر کچھ غیب کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا ہے، کچھ غیب کی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس غیب کو اللہ کے رسول لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کو نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں لوگوں کو باخبر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو نہیں دیکھا، اللہ رب العالمین نے اس بات سے آگاہ کیا کہ قیامت آنے والی ہے، دجال آنے والا ہے، لہذا اس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو آگاہ کیا ہے وہ اس آیت کریمہ کے زمرے کے اندر آئے گا۔ تو بہت ساری چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئی ہیں، غیب کی چیزیں، وہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتا دیا ہے، لہذا اس چیز کی کوئی نفی نہیں کرتا ہے۔ لہذا یہ چیزیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود غیب کا علم نہیں تھا۔ کوئی چیزیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی ظاہر ہوئی ہیں تو وہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے جس چیز کو بتا دیا ہے وہ غیب کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ لہذا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
یہ جو بھی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں فتاوی لجنہ دائمہ کی روشنی میں اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ کے فتاوی کی روشنی میں ذکر کی گئی ہے، لہذا ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔